سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، ویکیو ٹی وی پر ہر سال کی طرح 2024 کے اس رمضان المبارک کی بابرکت اور پرنور ساعتوں میں ویکیو ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں روز شب 7:30 بجے میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس میں ہم روزانہ مختلف عنوانات پر کلام کرتے ہیں اور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جستجو کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کس طرح ہم کما حق ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں، کوئی ذریعہ ڈھونڈتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ آج روزے کا مقصد جو ہم نے پچھلے 2 پروگرامز جو آپ نے ملاحظہ فرمائے، پچھلے 2 دن جس پہ ہم نے کلام کیا کہ روزے کا مقصد ہے، صرف ایک رسم نہیں ہے بلکہ مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، اس کا حصول ضروری ہے، اس تک پہنچنا ضروری ہے اگر انسان واقعتاً وہ نور پانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچنے کے لیے جو کچھ ایسے تقاضے ہیں تقویٰ کی منزل پانے کے لیے، اللہ کا مقرب بننے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں ایسا شخص بننے کے لیے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ کا جس کے لیے مجدہ آتا ہے، ایسا انسان بننے کے لیے جو لوازمات ہیں، جیسے عشق رسول ہے، جیسے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر حق و ایمان ہے، اسی طرح ایک اہم ترین تقاضا ہے جس کے بغیر انسان لعلکم تتقون کی منزل پر فائز ہو نہیں سکتا، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا غلام، ایک صاحب ایمان، ایک مسلمان 5 وقت کا نمازی ہو۔ نمازی ہونا بہت ضروری ہے۔ نمازی ہوئے بغیر انسان جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے، وہ لعلکم تتقون کی منزل پر فائز ہو نہیں سکتا۔ لعلکم تتقون کی منزل پر فائز ہونے کے لیے، یعنی تقویٰ کی منزل پر فائز ہونے کے لیے، جس پہ ہم نے پچھلے 2 دن کلام کیا، لازم ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا غلام، ایک صاحب ایمان مسلمان جو ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہو۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ارکان دین میں سے بنیادی رکن ہے۔ نماز کے لیے قرآن کریم میں 700 کے قریب مقامات پر اللہ کریم نے نماز کا ذکر فرمایا، نماز کی فرضیت کا بیان ہے، نماز کی امپورٹنس کا بیان ہے، نماز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے۔ اگر اللہ کریم ایک بار بھی کچھ ارشاد فرما دے قرآن میں تو وہ قرآن کی نص بن جاتا ہے، اور اس کا انکار کر دینا، سرے سے انکار کر دینا تو حد کفر پہ پہنچ جاتا ہے، کفر ہے۔ لیکن نماز اللہ تعالیٰ اگر ایک بار بھی فرضیت بیان کر دیتا تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 700 کے قریب مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ نماز ایک انفرادی عبادت بھی ہے، اگر انسان اکیلے میں پڑھتا ہے، یا نوافل پڑھتا ہے، یا تہجد پڑھتا ہے، یا جو سنت اور واجبات پڑھتا ہے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کو جاگتا ہے، تو وہ ایک انفرادی عمل بھی ہے۔ اور اگر باجماعت پڑھتا ہے، جو فرض نماز یا تراویح کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، تو وہ ایک اجتماعی عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نظام صلاۃ کی، جہاں اللہ کے قرب کے لیے برکات ہیں، وہاں معاشرے میں اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی معاشرے میں ایک محلے کے لوگ جب روزانہ مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ان میں مساوات قائم ہوتی ہے، ان میں محبت قائم ہوتی ہے، ایک باہم آپس میں محبت کا تعلق بنتا ہے، ایک میٹنگ پوائنٹ بنتا ہے۔ بار بار اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے جب مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی امیر غریب کی تمیز نہیں ہے، کوئی شیخ مرید کی تمیز نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ آقا اور غلام کی تمیز نہیں ہے، ایک صف میں سب کھڑے ہو کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو انسان کو یہ تصور بھی ذہن میں رہتا ہے کہ بڑا اللہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہی بڑا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی میں بڑا ہے۔ نماز کا آغاز وضو سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پہچانی جا رہی ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، یعنی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، ان کے ہاتھ اور پاؤں تک چمک رہے ہوں گے۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے وضو کا چمکنا یہ نشانی بتائے گا کہ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، جس کو امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ
جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ چہرے کا وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ کبیرہ جو ہے اس کے لیے توبہ لازم ہوگی۔ جب بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ انسان کی آنکھوں پر وہ پانی پڑتا ہے، انسان سر کا مسح کرتا ہے، پاؤں کو دھوتا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو جس عضو کا وضو ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا وضو جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور یہ وضو کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ وضو نماز کے فرائض، نماز سے پہلے لوازمات میں شامل ہے۔ فرائض اور وضو کے 4 فرائض ہیں جس کو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود وضو کے 4 فرائض کو قرآن میں بیان فرمایا۔ اس کی جو سنتیں ہیں وہ تو آپ کے آگے واضح ہیں، اس کا سنت طریقہ تو سب کے آگے واضح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض کو قرآن میں بیان فرمایا۔ ناظرین، وضو پر ہمیں سب سے پہلے ابھی سنتے وقت بھی اور کرتے وقت بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وضو ہی رہ گیا، اگر وضو کے فرائض رہ گئے، وضو کے فرائض میں ذرا بھی کوتاہی ہوگی تو آگے پھر آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدے کر رہے ہیں، آپ قرآن کو اٹھا رہے ہیں، آپ حج بیت اللہ کر رہے ہیں، آپ طواف کعبہ یعنی کر رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، تو جب وضو ہی نہیں ہوگا تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ساری محنت جو ہے وہ نامہ اعمال میں مرتب ہونے سے رہ جائے گی، اس لیے ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو، نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو، تو اب اللہ تعالیٰ وضو کے فرائض کا ذکر کر رہا ہے کہ اپنے چہرے کو دھو لو، پھر اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، پھر اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا پھر آخری فرض ہے۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ پہلا فرض فرمایا چہرے کو دھو لو۔ اب یہاں پر محدثین اور مفسرین نے بتایا کہ جہاں سے عادتاً بال شروع ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اب کسی کا سر گنجا ہے تو وہ یہاں سے دھونا شروع کر لے گا، جہاں سے فطرتاً یا عادتاً بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور کان کی اس لو سے لے کر اس لو تک، یہ چہرہ ہے جس کو دھونا فرض ہے، جس پر وضو کرتے ہوئے دھونا فرض ہے۔ اگر داڑھی ہلکی ہے تو لازم ہے کہ اس کو جلد تک پہنچے، ورنہ انسان جو ہے داڑھی کے اوپر سے ایسے پانی بہائے کہ اس کو یقین ہو کہ یہ پانی یہاں پہنچ گیا ہے، اس طرح انسان جو ہے وہ اپنا چہرہ دھوئے گا۔ پھر حضور علیہ السلام کی امت پر جو وضو فرض کیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ کونیوں تک ہاتھ دھونا ہے۔ اب اس میں کونی کی ہڈی بھی شامل ہے۔ بعض لوگ ایسے بس دھو لیتے ہیں کہ بس یہاں پانی گر گیا، کونی کی ہڈی یہ جگہ رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کی یہ جگہ رہ گئی آپ کا وضو نہیں ہوا۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ساری رات عبادت کر رہے ہیں، وہ نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہو پائے گی کیونکہ آپ کا وضو ہی نہیں ہے۔ تو کونی تک جو دھونا جو ہے وہ ضروری ہے، صحیح سے وضو کرنا ضروری ہے، لازم۔ بعض لوگ ایسے چھڑ کر کے جلدی میں وضو کر رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ دیکھنے والا کہتا ہے کہ پانی ضائع کی اور زحمت کی وضو کرنے کی۔ اگر کر رہے ہو تو صحیح طریقے سے کرنا ہے، کونی تک ہاتھ کو دھونا۔ پھر چوتھائی سر کا مسح جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب چوتھائی سر کا جو فرض مسح ہے وہ یہ ہے کہ ایک تقریباً یہ جو آپ کی پیشانی ہے اس کے برابر جو ہے وہ پیچھے تک مسح ضروری ہوگا۔ پھر جو ہے فرض ہے پاؤں کو دھونا وضو میں۔ اب پاؤں کو ٹخنوں تک اگر بال برابر بھی رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، ٹخنوں تک اچھے طریقے سے پاؤں دھونا ضروری ہے۔ اور وضو کی جو ہے وہ سنت جو ہے وہ آپ سب کے آگے آیا ہے کہ جو سنت طریقہ ہے، یہ فرض جو ہے وضو کا جس کے بغیر وضو مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اس پر سب کی توجہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب پھر وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ اس پر آپ کی توجہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ میں نے کہا وضو کا قائم رہنا ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نامہ اعمال میں عمل مرتب ہو، شرمگاہوں سے کسی طرح بھی کچھ خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر بدن کے کسی حصے سے بھی اگر خون باہر آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر خون ظاہر ہو جائے، خون صرف نظر آ رہا ہے، بعض اوقات ایسی چوٹ لگتی ہے کہ جگہ لال ہو جاتی ہے یا اندر سے سرخی خون کی نظر آ رہی ہے، اگر وہ بہا نہیں ہے، چوٹ لگی ہے، خون نظر آ بہا نہیں، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خون بہہ جائے گا، کسی اعتبار سے بھی خون بہہ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شوگر بھی چیک کراتا ہے یا بلڈ ٹیسٹ بھی کراتا ہے، کسی بھی اعتبار سے خون بہہ گیا، بہنے کے حکم میں آ گیا، تو وہ بلڈ ٹیسٹ بھی کرائیں گے تو وہ خون بہنے کے حکم میں آئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر منہ بھر کے کیا آ جانا، اگر منہ بھر کے وومٹ ہو جاتی ہے، منہ بھر کے الٹی آ جاتی ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بلغم سے وضو نہیں ٹوٹتا، سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان مثال کے طور پہ صف پہ بیٹھا ہے اور اس طرح نیند آ جاتی ہے، اس طرح سو جاتا ہے کہ اس کو ایسا جھٹکا نہیں آتا، اس کا سر وہ نہیں ہوتا اور اس کی ٹیک کہیں نہیں لگتی، اس طرح اگر اس کو اونگ آ جاتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر نماز میں اگر انسان ایسے ہنس پڑتا ہے کہ اس کو خود پتہ چل جائے تو نماز ٹوٹے گی، لیکن اگر ایسے ہنس پڑتا ہے کہ ساتھ والوں کو اس کی ہنسی کی آواز آ جائے، ساتھ والے اس کی ہنسی کو آواز کے ذریعے محسوس کر لیں، تو اس کا وضو
ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ سے بیماری کے ذریعے اگر کوئی چیز باہر آتی ہے، بیماری کے ذریعے ریشہ آتا ہے، ایک تو ہے کہ انسان روتا ہے، کسی بھی وجہ سے روئے گا، آنسو سے، خوف خدا سے روتا ہے، یا دنیا کی کسی تکلیف میں یا خوشی میں روتا ہے، آنسو سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بیماری کے باعث کوئی ریشہ ہوتا ہے یا بیماری کے باعث کوئی پانی آنکھوں سے نکلتا ہے، جیسے ہی وہ نکلے گا، بدن پہ لگے گا، تو وضو اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اب 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کی ہیں۔ اب اس میں حضور علیہ السلام کے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ان 5 نمازوں کو خوش دلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اچھی طرح رکوع کر کے، اچھی طرح سجدہ کر کے، اچھے انداز میں قائم کیا، اچھے انداز میں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اب نماز کے لیے 6 شرائط محدثین اور مفسرین نے بیان کی ہیں، 6 فرائض فقہاء اس پر تفصیل سے کلام فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی طہارت ضروری ہے، انسان پاک ہو، انسان نے صحیح سے غسل کیا ہو، انسان کا وضو ہو، اس کا بدن پاک ہو، اس کا لباس پاک ہو، یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے۔ اچھا، اب طہارت میں ایک چیز پوچھی جاتی ہے کہ اگر ایک انسان نے وضو کیا ہے لیکن اس کے پاؤں پہ یا جسم کے کسی حصے پر کہیں باہر سے، اپنی نہیں، کہیں باہر سے غلاظت لگ جاتی ہے تو کیا وضو بھی ٹوٹ جائے گا؟ تو وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا، بس جس جگہ پر غلاظت لگی ہے وہ اس جگہ کو صاف کر لے گا، اس جگہ کو صحیح سے دھو لے گا تو وضو قائم رہے گا۔ سب سے پہلے طہارت ضروری ہے، انسان کا بدن پاک ہو، لباس پاک ہو۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک اور صاف ہو۔ تیسری چیز جو اہم ضروری ہے وہ سطر ڈھپا ہو۔ مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا چہروں کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم جو ہے وہ سطر ہے، اس کا ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ یہ نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ پھر استقبال قبلہ، چوتھی شرط استقبال قبلہ ہے کہ انسان کا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہو۔ اگر اس کو قبلے کا اس وقت بالکل سفر میں ہے، اندازہ ہی نہیں ہو رہا، وہ اور بات ہے، وہاں بھی غالب گمان پہ ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ انسان اس چیز کی تحقیق کرے، اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ پھر نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، یہ ضروری شرائط نماز میں سے، یہ نہیں کہ فجر کے ساتھ مغرب میں لا رہا ہے، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ پھر نیت کرنا ضروری ہے۔ اب نیت زبان سے الفاظ جو ہے وہ اچھا ہے، مستحب ہے، اس کا ثواب ہوگا الفاظ کے ذریعے اگر نیت کرتا ہے، لیکن نیت دل کے کامل ارادے کا نام ہے، دل میں پتہ ہو، نیت فرق کرتی ہے، نیت بڑا ضروری ہے۔ اب 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو یہ سنت ہے یا فرض ہے، فرض پڑھ رہا ہے تو یہ ظہر کی 4 رکھتے ہیں یا عصر کی 4 رکھتے ہیں یا عشاء کی 4 رکھتے ہیں، تو نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ شرائط ہے۔ اور پھر نماز کے 7 فرائض ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا، یہاں پر محدثین نے تفصیل سے تبصرہ کیا اور فقہاء نے کہ نماز کی شرائط بھی جو ہے وہ اسی طرح ضروری ہیں جیسے اس کے فرائض ضروری ہیں، بس یہ فرق ہے کہ فرائض نماز کے اندر ہیں یہ 7، اور ان 6 شرائط کا نماز سے پہلے یقین دہانی کرانا اور پہلے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے کہ انسان اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت بانے۔ اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اور ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ سنت ہے۔ ہاتھ اٹھانا یہاں تک اور پھر ہاتھ کو باندھنا یہ سنت ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا یہ فرض ہے۔ اب انسان جب تک اللہ اکبر نہیں کہے گا تب تک وہ نماز میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی جماعت میں تکبیر تحریمہ کی اتنی برکت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی 40 دن مستقل با جماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزوں سے نجات دے گا، ایک تو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے گا، دوسرا نفاق سے نجات عطا فرما دے گا، نفاق سے نجات عطا فرما دے گا۔ دوسرا جو تیسرا نماز میں فرض ہے، جو دوسرا فرض ہے وہ لازم ہے کہ انسان قیام کرے، یعنی سیدھے کھڑے ہونا، ہاتھوں کو صحیح طریقے سے باندھنا، پاؤں کو درست ہونا، ہاتھ صحیح طریقے سے بندھے ہوں، سینہ قبلہ کی طرف ہو، اس طرح قیام کرنا نماز میں فرض ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تیسرا جو نماز کا فرض ہے وہ قرات ہے، تلاوت کرنا ہے۔ مطلق ایک آیت پڑھنا نماز میں فرض ہے جس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، اور پوری سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہوگا۔ پھر چوتھا جو نماز میں فرض ہے وہ صحیح طریقے سے رکوع کرنا ہے، رکوع کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ رکوع نہیں کیا تو نماز کا فرض رہ جائے گا، نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ 5واں فرض سجدہ ہے، صحیح طریقے سے سجدے کو کرنا۔ اگر نماز میں سجدہ نہ ہو، سجدہ نہ کیا جائے تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ایک شخص نے نماز ادا کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بولو دوبارہ پڑھے، اس نے دوبارہ پڑھی، پھر اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ پڑھو، 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے اس کو نماز پڑھنے کا کہا، اور پھر جب اس نے تیسری بار پڑھ لی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رکوع کو بھی صحیح سے کیا کرو، یہ نہیں کہ بس جلدی سے جھکے اور اٹھ گئے، رکوع کو بھی صحیح طریقے سے اس میں کمر سیدھی کرو، رکوع بھی صحیح طریقے سے کرو، اور سجدے کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرو، کیونکہ یہ نماز کے اہم ترین
فرض میں شامل ہے۔ پھر آخری قاعدہ ضروری ہے کہ جب ہم نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے آخری 2 سجدوں کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، وہ ضروری ہے۔ اب اگر فجر کی نماز ہوگی تو دوسری رکعت میں وہ ہے، اور اگر مغرب کی نماز ہوگی تو تیسری رکعت میں، اور اگر ظہر یا عشاء کی نماز ہوگی، فرض کی بات کر رہا ہوں، تو آخری رکعت میں۔ وہ جو آخری قاعدہ ہوتا ہے وہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں وہ نماز کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بارے میں 7واں، بعض کے نزدیک یہ سلام پھیرنا جو ہے وہ فرض ہے، اور بعض کے نزدیک سلام پھیرنا واجب ہے۔ تو سلام پھیرنے کو بھی بعض نے 7ویں فرض کے طور پر نقل کیا۔ یہ نماز کے وہ فرائض ہیں جن پر عمل کرنا، جن کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کہ جس کے بغیر انسان نماز مکمل کر نہیں سکتا، اور نماز ایز اے نماز نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہوگی اور فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ان چیزوں پر عمل کرنا اور ان چیزوں پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، نماز کے دیگر جو احکام ہیں، کس طرح نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں کا ضروری خیال کرنا نماز میں، اور نماز کے واجبات اور سنتوں پر انشاءاللہ کل اسی چینل پہ اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تو آگے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ کی شریعت پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے